پرویز لاہی میڈیا ٹاک کر رہے ہیں. گورنر کسی کا نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے اجلاس کرنا یا نہیں کرنا. گورنر کون ہوتا ہے؟ یہ ہاؤس ہے، ہاؤس کا تقدس گورنر نے برباد کیا ہے. اور اس کی عقل ہونی چاہیے گورنر کو کہ ہاؤس ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور اس وہاں کے جو ممبر ہیں وہ لاکھوں ووٹ لے کے تو الیکٹ ہو کے آتے ہیں. یہ پاس انہوں نے کیا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو جو غیر جمہوری کام انہوں نے کیا ہے وہ ہم نے ختم کر دی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ نہیں ضرورت ہوگی ان کو. جی، میں اس میں اضافہ یہ کرنا چاہوں گا کہ ڈپٹی سپیکر جو ہیں دوست محمد مزاری صاحب، ان سمیت پی ٹی آئی کے تمام ممبرز کو پارلیمانی لیڈر کی حیثیت سے ہم نے مشاورت کے ساتھ فیصلہ کیا تھا. آج کے اس اجلاس کی ریکوزیشن دی تھی، جس کے نتیجے میں یہ آرٹیکل 54 کے تحت سپیکر صاحب نے آج کا اجلاس طلب کیا تھا، جس میں ہم نے آج شرکت کی ہے. ڈپٹی سپیکر کو ٹیلی فونک میسج کے ذریعے سے بھی اور ان کے آفس میں ان کے سٹاف کو نوٹس بھی ریسیو کروایا تھا کہ آپ پارٹی کا جو ڈیسیژن ہے اس کو وائلیٹ نہ کریں اور آپ آج کے اجلاس میں نہ جائیں. اس کے باوجود وہ اجلاس میں گئے ہیں، تو ہم ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں اور انہیں ڈی سیٹ اور ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے ہم فوری طور پر سپیکر صاحب کو رجوع کریں گے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن میں جائیں گے اور پھر اعلیٰ عدالت میں جائیں گے. جس طرح پہلے 20 لوگ جو ہے ڈی سیٹ ہوئے ہیں جو لوٹے تھے، ان کو بھی ڈی سیٹ ہم ڈکلیئر کروائیں گے. دیکھیں، میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ ابھی اسپیکر صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارا ایک اجلاس چل رہا تھا جس کو کل گورنر صاحب نے پروروگ کیا. پروروگ کرنے کے بعد انہوں نے کل نہ صرف ایک اجلاس کو پروروگ کیا بلکہ انہوں نے ایک آرڈیننس کے ذریعے ہماری جو پریولیجز ایکٹ ہے پنجاب اسمبلی کا اور جو سروسز ایکٹ ہے پنجاب اسمبلی کا، ان دونوں کو بھی انہوں نے ختم کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں اقدامات جو گورنر صاحب کے تھے کل کے، تینوں غیر آئینی ہیں. اس لیے کہ اگر آپ جو گزٹ نوٹیفیکیشنز ہوئے ہیں ان کے دیکھیں تو ان تینوں پر دستخط موجود ہیں سیکٹری لاء حکومت پنجاب کے، جبکہ وہاں پر دستخط ہونے چاہیے تھے سیکٹری اسمبلی کے. سیکٹری اسمبلی نے یہ تینوں نوٹیفیکیشنز جاری کرنے تھے، لیکن انہوں نے عجلت میں پہلے اجلاس ختم کیا اور وہ بھی دستخطوں سے، سیکٹری لاء کے دستخطوں سے، اور اس کے بعد عجلت میں نیا اجلاس بنانے کا نوٹیفیکیشن کیا، وہ بھی سیکٹری لاء کے دستخطوں سے، اور پھر تیسرا جو ہے انہوں نے آرڈیننس جو جاری کیا وہ بھی سیکٹری لاء کے دستخطوں سے. اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جب اسمبلی کا اجلاس سمن کر لیا جائے تو اس کے بعد آپ آرڈیننس جاری نہیں کر سکتے. اسمبلی کا اجلاس طلب ہو چکا تھا، اس کے بعد آرڈیننس جاری کیے گئے، اور وہ آرڈیننس اس وقت افیکٹو ہوتے کہ جب وہ نافذ العمل ہو جاتے، لیکن نافذ العمل وہ بعد میں ہوا ہے اور سیکٹری لاء نے دستخط پہلے کیے ہیں. اگر ان کا آرڈر آف سیکوینس آپ دیکھیں تو وہ ہمیں کلیئر یہ بتاتا ہے کہ یہ تینوں آرڈرز جو ہیں غلط ہیں. تو میں آپ کے توسط سے یہ پنجاب کے عوام تک یہ بات پہنچانا چاہتا تھا کہ یہ غیر قانونی طور پر، غیر آئینی طور پر جو ہے معاملات پنجاب کے چلائے جا رہے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ بالآخر اس میں اگر کسی کا مفاد حرج ہو رہا ہے تو وہ پنجاب کے عوام کا ہو رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں، حکومت ہماری نہیں ہے، ہم اپوزیشن میں ہیں. پسپائی ہمیں اختیار کرنی چاہیے تھی اگر کہیں ہوتے، لیکن ہمارے حوصلے جو ہیں وہ پست نہیں ہیں. اگر آج پسپائی اختیار کی ہے تو حکومت نے کی ہے کہ اسمبلی کو چھوڑ کر وہ ایوان اقبال میں چلے گئے ہیں. تو اگر ان کی فوٹنگ لیگلی وہ ایک بہتر فوٹنگ پہ ہوتے تو شاید وہ یہ کبھی پسپائی اختیار نہ کرتے اور ادھر نہ جاتے. اور اب وہاں دیکھیں، وہاں پر اسمبلی کا سٹاف موجود نہیں ہے اور کوئی دیگر ان کو سیکٹریل سپورٹ نہیں ہے. اب آج بجٹ پیش ہو گیا، اس پہ کٹ موشنز آنی ہے، وہ کس نے وصول کرنی ہے؟ کٹ موشنز کے لیے جنرل ڈسکشن ہونی ہے، اس کے لیے کس جگہ کا تعین ہونا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے. اور میں آج ہم نے اسپیکر صاحب سے بھی مطالبہ اس بات کا کیا ہے، ہمارے
لیڈر آف دی اپوزیشن یہاں پر موجود ہے. ان کے توسط سے ہم نے اسپیکر صاحب سے مطالبہ کیا ہے کہ زیادہ دیر تک ہم اس صورتحال کو برداشت نہیں کر سکتے اور بالآخر ہمیں عدلیہ سے رجوع کرنا پڑے گا اور اس چیز کی کلیئرٹی چاہیں گے کہ یہ جو مذاق بنا دیا گیا ہے، اسمبلی کو جو مذاق بنایا ہے ان لوگوں نے، اس کو زیادہ دیر برداشت نہیں کیا. سبطین خان صاحب آپ بات کر لیں پہلے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جو آئینی باتیں تھیں وہ اسپیکر صاحب نے بھی کر دیں، راجہ بشارت صاحب نے، میاں محمود الرشید صاحب نے. میں صرف یہ کہوں گا پچھلے دو دنوں سے جو 12 کروڑ عوام پنجاب کی کا ایک ایشو چل رہا تھا، وہ آج انہوں نے خود ہی کلیئر کر دیا کہ ہمیں 12 کروڑ عوام کا فکر نہیں ہے، ہمیں عطا تارڑ صاحب کا فکر ہے کہ ان کو اسمبلی میں بٹھائیں. اور ایک عطا تارڑ کے اسمبلی میں نہ بیٹھنے کی وجہ سے یہ سارا جو آئینی کام تھا اس کو انہوں نے کنٹروورشل بنا کے غیر آئینی قدم اٹھوا کے رات کے اندھیروں میں آرڈیننسز کا، ناجائز آرڈیننسز کا سہارا لے کر آج وہ بیٹھے ہیں ایک تھرڈ جگہ پہ. اور چاہے تھرڈ کلاس نہیں، تیسری جگہ پہ، چاہے اب وہ ریگل چوک میں کر لیں، رائیونٹ کر لیں، جہاں کر لیں ان کی مرضی. بٹ بجٹ اجلاس کا جو صحیح فورم تھا دیٹ واز پنجاب اسمبلی، جو کہ ماشاءاللہ انٹیکٹ ہے انڈر دا آنریبل اسپیکر. اور یہ انہوں نے زیادتی کی ہے. صرف ایک بندے کو بچانے کے لیے انہوں نے 12 کروڑ عوام کو در بدر کر دیا ہے. اور جس بندے کو بچانے کی کوشش کی ہے، آپ خود دیکھیں کہ آج سارا دن اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے. ساری صوبے کی خواتین اور اسمبلی کی خواتین نے اس شخص کو کنڈیم کیا ہے کہ تمہارے گھر میں کوئی خاتون نہیں ہے، کوئی ماں بہن نہیں ہے، تم نے جو حرکت کی ہے. اور آئین کی کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کے اس نے یہ حرکت کی ہے. تو سر یہ بتائیے گا کہ جو آرڈیننس جاری کیا ہے اس کے تحت پنجاب اسمبلی کو جو ہے اس کی خود مختار حیثیت بھی ختم، اور اس کے تحت ایک گریڈ 19 یا 20 کے آفیسر کے ماتحت کر دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ بھی اسی ایوان کا حصہ ہے، تو اب وزیر اعلیٰ یا کوئی بھی جو منتخب چیف ایگزیکٹو ہوگا وہ بھی گریڈ 19 کے آفیسر کے رحم و کرم پر ہوگا کیا؟ سب سے سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ جمہوریت کا تو میں سمجھتا ہوں یہ ایسے ہی کہہ رہا ہوتا ہے نواز شریف کہ ووٹ کو عزت کو. یہ ووٹ کو عزت دی ہے. جو سب سے بڑا ادارہ ہے اسمبلی، پنجاب اسمبلی، اس کو عزت دی گئی ہے؟ بالکل نہیں. انہوں نے جو اختیارات ہیں ہمارے ان کو سلب کرنے کی کوشش کی ہے گورنر کے تھرو، اور ان کو کم کرنے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ تعالی آزاد میڈیا اور ہمارے جو ساتھی ہیں ان کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہوگا. آج ہم نے کل کر دیا. ویسے بھی اسمبلی کے اندر اسمبلی کے اندر ان آرڈیننسز کو ہم نے آج راجہ صاحب نے باقاعدہ وہاں ریزولوشن پیش کر کے وہ ہم نے ختم کر دیا ہے. وہ آرڈیننس کا کوئی وجود نہیں ہے. اچھا میں ایک بات کی وضاحت کرنا ہے بیٹا، ایک میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہماری گورنمنٹ آئی تھی 2019 کی بات میں کر رہا ہوں، تو اس وقت بہت شور مچا تھا کہ جی ممبران کا جو استحقاق ہے اس کے لیے کام کیا جائے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے خصوصی حکم پر ہم نے پروڈکشن آرڈرز کا فیصلہ کیا تھا. اس وقت چونکہ پروڈکشن آرڈرز جو ہیں اس کی ضرورت تھی حمزہ شہباز صاحب کو، اس وقت تو بڑا اپریشیٹ کیا گیا. آج جب وہ ضرورت ختم ہوئی تو آج وہ سہولت ختم کر دی گئی. صاحب یہ بتائیے گا کہ چودھری شجاعت صاحب نے بھی اس کی مذمت کی ہے آج کہ پنجاب اسمبلی کو جس طرح انہوں نے گورنر پنجاب نے آرڈیننس کر کے ایک آفیسر کے ماتحت کر دیا ہے، اور انہوں نے رکین اسمبلی کو بھی کہا کہ وہ جا کر پنجاب اسمبلی اپنی ساکھ بچائیں. تو اس معاملے پر چودھری شجاعت صاحب اور سارے آن بورڈ ہیں آپ کے ساتھ؟ بالکل آن بورڈ ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں آج تک. مشرف صاحب کے دور میں بھی نہیں ہوا، جمالی صاحب کے دور میں بھی نہیں ہوا. اور انہوں نے تو جتنا نقصان کیا ہے، ایک ادارہ جہاں کے ساری ملک کے لیے لیجسلیشن ہوتی ہے، جہاں پہ عام غریب عوام کے لیے لیجسلیشن ہوتی ہے. اسی جو ہم نے قانون بنایا تھا، یہ جو ایکٹ بنایا تھا جس کو انہوں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، اسی کے تحت تو 1122 کا ادارہ جو ہے یہ پروگرس کر رہا ہے. اور اس کو 1122 اب دیکھیں سندھ والوں نے بھی اڈاپٹ کیا ہے. سارا پنجاب اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے.
تو ان کو شرم آنی چاہیے اس طرح یہ غلط کام کر رہے ہیں. ایک طرف تو آپ کو نون لیگ پنجاب میں وزارت اعلیٰ آفر کر رہی تھی، دوسری طرف آپ کے آج اطراف موجود جتنے بھی اپوزیشن رہنما ہیں سب تھانے میں پھر پیشی پہ جا رہے ہیں، مونس الہی FIA میں پیش ہو رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں مسلم لیگ نون کا جو رویہ اور طرز عمل ہے وہ کیسا ہے؟ یہ دیکھیں جی، یہ جو نون ہے نا اور نون کا جو خاندان ہے یہ ان کا وتیرہ رہا ہے، اور انہوں نے اب آج تک ان کے اندر اصلاح کا پہلو نہیں ہے. یہ شریفوں کے اندر اگر تھوڑی سی ان کے اندر کوئی ایسی ٹاکی باقی بچ جاتی نا اصلاح کی تو شاید یہ حرکتیں نہ کر دے. اچھا صاحب، یہ بتائیے گا کہ راجہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عدالت جانا پڑ سکے، اس حوالے سے بتا دیں کہ کیا آپ نے قانونی ماہرین سے مشاورت شروع کر دی ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے، یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے آرڈیننس کو بھی اور ایوان اقبال میں جو کچھ ہو رہا ہے، یا صرف ابھی تک آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جایا جا سکتا ہے، یا قانونی ماہرین سے آپ نے رابطہ بھی کیا ہے کہ اس کو چیلنج کیا جائے؟ جواب جی، اس میں ہم نے مشاورت مکمل کر لی ہے اسپیکر صاحب سے بھی اور آپس میں اپوزیشن کے تمام جو ہم ساتھی ہیں، اور ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو ہم عدالت کے اندر چیلنج کریں گے. اس کے لیے ہم جو وکلاء کی ٹیم ہے اس کو انگیج کر رہے ہیں، اور آئندہ ایک آدھ دن کے لیے کے اندر وہ اور اسمبلی کی خود مختاری کے لیے ہر فورم پہ جائیں لڑیں گے. بہت شکریہ جی. کچھ لوگ مزید کہا جا رہا ہے کہ اراکین کو جو ہے وہ گرفتار کرنے کا بھی پلان ہے، یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، تو کیا حکمت عملی ہوگی اگر سارا پاکستان بھی اندر کر دیں گے نا تو یہ جڑی جھوٹ جمی نے نا ہوں یہ کوئی حال نہیں. بس کریے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پرزائڈ کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے تھے وہاں پہ؟ یار وہ تو اسپیکر کے ہوتے ہوئے تو وہ جو کام کر رہا ہے وہ ایلیگل قانونی ہے. کام جو انہوں نے کیے ہیں اس کو ختم کر دیا ہے ہم نے. اسمبلی ایک ادارہ ہے جس کو یہ کمزور کرنا چاہتے ہیں. راجہ بشارت نے کہا کہ جو اجلاس چل رہا تھا اسے ختم کیا گیا اور تمام اقدامات جو گورنر نے کیے ہیں وہ غیر آئینی ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا جائے تب تک آرڈیننس جاری نہیں کیا جا سکتا اگر اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا جائے. تو اس طرح سے ان کے مطابق یہ جو گورنر نے تینوں آرڈیننس دیے ہیں یہ تینوں غیر قانونی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر یہ معاملہ اس طرح حل نہیں ہوا تو ہم عدالت کا بھی دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں. جبکہ محمود رشید نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن اور عدالت ہم جائیں کہ ہم نے ان کا آرڈیننس ختم کر دیا ہے اور اب اس کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ آرڈیننس غیر آئینی ہیں اور گورنر کے تینوں اقدامات غیر آئینی ہیں. راجہ بشارت کی جانب سے یہ کہا گیا اور اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ جب تک اسپیکر موجود ہے تو کسی کے بھی احکامات غیر آئینی ہیں. جی ہاں، ان کا مزید کہنا تھا کہ آج جو کچھ ہوا اس پر عدلیہ سے رجوع کریں گے. غیر جمہوری کام کو ہم نے ختم کر دیا ہے. اسمبلی ایک ادارہ ہے جس کو یہ کمزور کرنا چاہتے ہیں. گورنر کے طلب کردہ اجلاس میں پنجاب کا بجٹ پیش. مجموعی حجم 3226 ارب، آمدن کا تخمینہ 2329 ارب روپے. نیا ٹیکس نہیں لگے گا. سستے آٹے کی فراہمی کے لیے 200 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. مقامی حکومتوں کے لیے 528 ارب روپے مختص ہیں، جبکہ صحت کارڈ کے تحت علاج کی سہولت صرف مستحق افراد کو ملے گی. پنجاب میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15، پینشن میں 5% اضافہ. مزدور کی کم از کم اجرت 25,000 روپے ماہوار کرنے کی تجویز ہے. جی ہاں، صحت کارڈ کے تحت علاج کی سہولت صرف مستحق افراد کو ملے گی. 1 جولائی سے سرکاری ہسپتالوں میں مفت ادویات کی فراہمی کا اعلان کیا گیا. تو گورنر کے طلب کردہ اجلاس میں پنجاب کا بجٹ پیش کیا گیا. مجموعی حجم 3226 ارب، آمدن کا تخمینہ 2329 ارب روپے ہے. نیا ٹیکس نہیں لگے گا. سستے آٹے کی فراہمی کے لیے 200 ارب مختص ہیں. مقامی حکومتوں کے لیے 528 ارب روپے مختص ہیں، جبکہ صحت کارڈ کے تحت علاج کی سہولت صرف مستحق افراد کو ملے گی. آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں سرکاری ملازمین کے تنخواہوں میں 15 جبکہ پینشن میں 5% اضافہ کیا گیا ہے. مزدور کی کم از کم اجرت 25,000 روپے ماہوار کرنے کی تجویز ہے. منی لانڈرنگ کیس FIA نے مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری مونس الہی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. مونس الہی نے مقدمہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا. مقدمے میں مونس الہی کے 2 مبینہ فرنٹ مین نواز بھٹی اور مظہر اقبال کو بھی نامزد کیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق FIA نے نواز بھٹی اور مظہر اقبال کو گرفتار کر لیا ہے. مقدمے میں سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی، واجد اور احمد خان بھٹی کو بھی نامزد کیا گیا ہے. اسپیکر پرویز الہی کے کردار کا تعین بعد میں کیا جائے گا. FIR کے متن کے مطابق نواز بھٹی اور مظہر عباس نے بینکوں میں متعدد اکاؤنٹس کھلوا رکھے تھے جن سے 24 ارب کی ٹرانزیکشن کی گئیں. مونس الہی نے کیا کہا، دنیا نیوز سے بات کرتے ہوئے آپ کو سنواتے ہیں. آج صبح ہی پتہ لگا تھا کہ کوئی FIR ہوئی ہے میرے خلاف. نارملی پروسیجر ہوتا ہے FIA کا کہ وہ ایک نوٹس پہلے بھیجتے ہیں، اس میں یا کوئی سوال نامہ بھیجتے ہیں
کہ آپ سوال جواب دے دیں، ان رائٹنگ دے دیں یا خود آ کے پیش ہو کے دے دیں. تو مجھے کوئی نوٹس نہیں آیا کسی قسم کا. سیدھا یہ لوگ اریسٹ پہ گئے ہیں. اس سے یہ چیز کلیئر ہوتی ہے کہ مقصد یہاں پہ اریسٹ کرنا ہے، پوچھ گچھ نہیں کرنا. تو بجائے اس کے کہ یہ وہاں سے ٹیمیں بھیجیں لاہور سے اور سب جگہ بھاگ دوڑ کریں، یہ تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں خود پیش ہو جاتا ہوں. مجھے انہوں نے اریسٹ کرنا ہے، اریسٹ کر لیں، میرے سے سوال جواب پوچھنے ہیں وہ پوچھ لیں. اگر ان کا تشدد کرنے کا موڈ ہے تشدد کر لیں، جو یہ چاہتے ہیں یہ کر لیں. تو رانا صاحب بادشاہ آدمی ہے. رانا صاحب کہتے ہیں جی کہ ہم نے تفتیش مکمل کی اور پتہ نہیں کتنے کروڑ کا ہے تو اب ہم مونس کے خلاف کر رہے ہیں. شوگر سکینڈل میں جتنے لوگ تھے، پرائم منسٹر صاحب ہیں، ان کا بیٹا ہے ککڑی، اور ساتھ وہ جو دوسرا بیٹا ان کا باہر بھاگا ہوا ہے، یہ سب کلیئر کیسز ہیں جن کے کیسز عدالت میں چل رہے ہیں. ان کو تو یہ پکڑ نہیں سکے. عدالت میں ایف آئی اے جا کے کہتی ہے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. تو میرے سے ایک دم اتنی محبت اس لیے جاگی ہے کہ ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم نے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے. صرف تکلیف یہ ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں. جو مرضی یہ کر لیں، ان چوروں کا ہم نے ساتھ نہیں دینا. مونس اصلاحی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو لے چلتے ہیں. کیس ہے اس میں 720 ملین کا جو ہے وہ منی لانڈرنگ کا ذکر کیا گیا ہے، اور دو بندے ہیں ان کو بھی نامینیٹ کر کے گرفتار کیا گیا ہے. وہ بندے کون ہیں آپ جانتے ہیں؟ دوسرا آپ کا جو یہ بیل لینے کے لیے آپ نے جو ٹرائی کیا تھا کہ آپ کو بیل ملی ہے یا نہیں ملی، اور بند دفتر میں باہر آنا یا اس سے پہلے آتے تو گرفتاری بھی شاید ہوتی. اب آنے کا کیا؟ میری بات سنیں. مجھے نہیں پتا کہ دفتر بند ہے، یہ تو آپ مجھے بتا رہے ہیں. میں تو اسلام آباد سے آیا ہوں اور میں ان کو اطلاع دے کے نکلا تھا کہ میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. تو دفتر کا تو مجھے نہیں پتا تھا، وہ تو میں بھی اندر جا رہا ہوں. جہاں تک بندوں کی بات ہے، میں ان 2 بندوں کو بالکل نہیں جانتا. اگر بندے اندر ہیں تو میرے سامنے لائیں، آمنا سامنا کرائیں، تفتیش کریں. میں حاضر ہوں، مجھے کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے. مجھے یہ میڈیا سے ہی بلکہ رانا ثناء اللہ صاحب کے الفاظ تھے کہ 72 کروڑ کا کیس ہے، تو وہ میں جا کے دیکھتا ہوں کیا کیس ہے. مونس صاحب انہوں نے چودھری پرویز صاحب کا بھی رکھا ہے کہ ان کا کردار کا تعین کیا جائے گا اور اس کے بعد ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. دیکھیں تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں نہیں آپ دیکھیں، یہ تو آپ کے سامنے ہے کہ آج بجٹ انہوں نے جعلی اسمبلی میں پیش کرنا تھا، اسی لیے کل رات کو انہوں نے یہ ڈرامہ کیا. اب ان کی کوشش ہوگی پرویز صاحب کو بھی کریں، باقی گھر کے لوگ بھی کریں، لیکن اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا. ہم ان ساری چیزوں کے لیے تیار ہیں. اچھا منصوبہ یہ بتا دیجیے گا، 16 ارب روپے کی جو آپ کرپشن کا ذکر کریں، اس ایف آئی آر میں بھی 24 ارب روپے کی کرپشن کا ذکر ہے، جس میں 2 اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشنیں ہوئی ہیں 2 بندوں کے جو کہ گرفتار بھی کر لی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں علم کے 5 بجے جو ہیں وہ دفاتر بند ہو جاتے ہیں اور اب تو تقریباً 6:30 کا ٹائم ہو گیا. مجھے 72 کروڑ رانا ثناء اللہ صاحب نے ٹی وی پی ٹی آئی حکومت کے خاتمے کا معاملہ ترجمان پاک فوج نے سازش کا بیانیہ یکسر مسترد کر دیا. دنیا نیوز کے پروگرام آن دی فرنٹ میں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے بتایا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے دونوں اجلاسوں میں واضح طور پر بتا دیا گیا تھا کہ سازش کے کوئی ثبوت نہیں ملے. کچھ عرصے سے مسلح افواج اور اس کی قیادت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کسی کو حقائق مسخ کرنے کا حق نہیں. بھارت نے پاکستان کو ایف اے ٹی ایف میں کسی بھی طریقے سے بلیک لسٹ کروانا چاہا. پاک فوج نے اپنے بجٹ میں کوئی اضافہ نہیں کیا. پرویز مشرف کی واپسی کا فیصلہ ان کی فیملی نے کرنا ہے. انتظامات کیے جا سکتے ہیں. بڑا کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میٹنگ میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، تینوں سروسز چیف، ڈی جی ایس آئی، تمام موجود تھے. اس میٹنگ میں بہت واضح طور پہ، بہت مفصل انداز میں شرکاء کو ایجنسیز کی طرف سے اپڈیٹ کیا گیا، یہ بریف کیا گیا کہ کسی قسم کی کوئی سازش یا اس چیز کے کوئی شواہد، کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اس لیے کچھ عرصے سے جو افواج کو اور افواج پاکستان کی لیڈرشپ کو پروپیگنڈا کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، من گھڑت بے بنیاد افواہیں اڑائی جا رہی ہیں، جو کہ بہت انفارچونیٹ ہے. 2020 سے پاکستان فوج نے اپنے بجٹ میں کوئی اضافہ نہیں کیا. ان چیلنجز کے باوجود اور اس شرح مہنگائی کے باوجود ہم نے الحمدللہ اپنی حربی صلاحیتوں میں کسی قسم کی کمی نہیں آنے دی. پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کا کہنا ہے کہ سیاسی معاملات سیاستدانوں کو حل کرنے دیں. ڈی جی آئی ایس پی آر اگر سیاسی معاملات کی تشریح نہ کریں تو یہ ملک اور فوج کے لیے اچھا ہوگا. سیاستدانوں کو آپس میں سیاسی معاملات جو ہیں ان سے ڈیل کرنے دینا چاہیے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے، اور اس لیے اگر بار بار اس کی ان سیاسی معاملات کی تشریح اگر ڈی جی آئی ایس پی آر کرنا ضروری نہ سمجھیں تو میرے خیال میں وہ فوج کے لیے بھی اچھا ہوگا اور ملک کے لیے بھی اچھا ہوگا. یہ بیرونی مداخلت، یہ دھمکی جو تھی، یہ دھمکی کسی بڑی سازش کا حصہ نہیں تھی.
اس کا جواب اس قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر نہیں ہے. بالکل یہ درست بات ہے, اور یہاں تک بھی درست کہتے ہیں DGISPR جب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر کچھ عسکری قیادت میں سے نمائندوں نے یہ واقعی میں یہ کہا تھا کہ ان کے خیال میں ان کو شواہد نہیں نظر آ رہے کسی بھی سازش کے. جوڈیشل کمیشن بنے جس کی اوپن ہیئرنگ ہو, سارا پاکستان دیکھے کہ اس میں کون آ کر کیا بات کر رہا ہے, وہاں پر کیا شواہد سامنے رکھے جا رہے ہیں. تحریک انصاف کے چیئرمین کی حیثیت سے چیف جسٹس کو دوبارہ خط لکھیں گے, اس میں اس کا ذکر بھی کریں گے جو صدر نے ان کو خط لکھا ہے, اور ایک دفعہ پھر ان سے یہ ریکویسٹ کی جائے گی کہ آپ ان معاملات کو دیکھیں.